بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت داری کی وجہ سے صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے علاوہ اور کچھ کہہ کر نہیں پکارتے۔ انہی دنوں میں حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، میں بہت ہی غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے اپنا کام چلا سکیں اور نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے لگا ہے۔ اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون ختیجہ شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو بھی شخص ان کا سامان لے کر جاتا ہے وہ ان سے اپنی اجرت حاصل کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال پیشکش کرنے کی پیشگوئی کرو تو وہ ضرور تمہیں اپنا مال دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر میں جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ یہاں تک کہہ کر حضرت ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے کہ وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاکاز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لے گی۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین تھا کہ سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور یہ بھی ہوا ہے۔ سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا بھیجا، پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے 2 گنا زیادہ دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے اور انہیں یہ بات بتائی۔ حضرت ابو طالب یہ سن کر بولے، یہ روزی اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارتی سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسا آپ کے ساتھ گئے۔ روانگی کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ سے کہا، کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو بھی یہ کہیں گے وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر یہی کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سامان تھا، گویا کہ آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ یہ درخت ایک عیسائی کے سامنے تھا۔
اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو باہر نکلا۔ اس وقت اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس درخت کو بچایا کہ ادھر نبی کے سوا اور کوئی نہ بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا کہ ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ وہی ہیں۔ میسرہ نے اس کی طرف حیران ہو کر دیکھا اور بولے، کیا مطلب؟ یہ وہی ہیں؟ کون ہیں؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب ان کو نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا اٹھائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شان مبارک سے کپڑا اٹھا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے ہوئے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھکا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی، اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم نے آپ کے بارے میں خوشخبری دی تھی، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہوں گے، قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدی۔ خرید و فروخت کے درمیان ایک شخص نے آپ سے جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ کوئی عالمی کتاب کا عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں پوچھا اور کہنے لگا کہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 اونٹ بہت ہی زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔
آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوشو کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار ان کو اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم سالہ سال سے سیدنا خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی بھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ دوبارہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی، جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تو دو فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کرتے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلوں سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھا سیدنا خدیجہ کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا خدیجہ یہ منظر دوسری عورتوں کے ساتھ دیکھ رہی تھیں۔ وہ سب عورتیں بہت ہی حیران ہوئیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں اور نفع کے بارے میں بتایا۔ اس بار پہلے سے کافی زیادہ نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی خوش ہوئیں۔ تب انہوں نے پوچھا کہ میسرہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، آپ فوراً اس کے پاس جائیں اور جلد از جلد اسے میرے پاس بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ دراصل سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھیں۔ جاننا چاہتی تھیں کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے، سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گئیں اور وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگیں۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی، فرشتے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غلام میسرہ سے کہا، میں نے ان پر دو فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ کی ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو بتایا تھا وہ بھی انہوں نے بتا دیا، جس نے لات اور عزا کی قسم کھانے کو کہا تھا۔ پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دی، جبکہ طے شدہ اجرت بھی پہلے سے 2 گنا زیادہ تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی حیران ہوئیں۔ اب وہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے ملیں۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کچھ خود دیکھا اور جو کچھ میسرہ سے سنا تھا وہ اس کو بتا دیا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمام باتیں سن کر
ورقہ بن نوفل نے کہا، ختیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا انہی کا انتظار کر رہی ہے، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی ظاہر ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک مرتبہ نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے تھے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف اور پاک باز عورت تھیں، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں اعلیٰ تھیں۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگوں نے ان سے نکاح کی خواہش کی، کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے بھی پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سامان سے واپس آئے تو آپ کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ سے بہت متاثر ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے ایک نفیس خاتون کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی پاک باز دولت مند خاتون خود آپ کو آ کر نکاح کی پیش گوئی کریں تو کیا آپ مانیں گے؟ ان کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کون ہیں؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، انہیں ساری بات آ کر بتلا دی۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کو اطلاع دی تاکہ وہ آ کر نکاح پڑھائیں۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن معد سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد سیدنا کا دوسرا نکاح ابو ہالہ سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدنا کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی اور سید الابرار کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن سعد پہنچ گئے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا، اس حوالے سے مختلف روایات ہیں، مگر زیادہ روایات یہ ہیں کہ نکاح چچا ابو طالب بن عبد المطلب نے پڑھایا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مہر کی مقدار تھی، دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دی۔ نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی۔ اس دعوت میں آپ نے 2 اونٹ ذبح فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آ گیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ ہونے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اتنا زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور اندر داخل ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شکاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شکاف کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں اور ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں میں ہی گر کر مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا۔
کسی کو بھی خزانے کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے۔ اب چونکہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا، تو اللہ رب العزت نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت ہی خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو اور اونچا اٹھایا جائے گا۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلے الگ الگ پتھر جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی ہوئی کمائی، دولت چندے میں نہیں دی۔